السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے کنٹینیو کرتے ہیں جز 26 سورۃ الحجرات۔ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بات کے جواب میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور ان سے بات میں اونچی آواز نہ کرو، جس طرح تمہارے بعض اونچی آواز کرتے ہیں بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آزمایا ہے اللہ نے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، واعلموا ان فیکم رسول اللہ
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله علیم حکیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جی ہم نے آیت نمبر 4 سے دیکھنا ہے، جی ہم نے آیت نمبر 3 تک ترجمہ دیکھا تھا نا۔ ان کے لیے مغفرت ہے اپنی آواز، جو بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آزمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، جنہیں آزمایا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب آیت نمبر 4 سے دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف، تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا پشیمان، اور تم جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مانیں بہت سے معاملات میں تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو، اور مزین کر دیا اسے تمہارے دلوں میں، اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہاری طرف کفر کو اور گناہ اور نافرمانی کو، یہی لوگ ہی رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9 سے تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ آیت نمبر 11۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ کوئی عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں یعنی ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے کو مت پکارو برے القاب سے۔ کسی کو فسق والا نام دینا برا ہے ایمان لانے کے بعد، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور تم جاسوسی نہ کرو اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا، تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے بنا دیا تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا خوب خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے،
آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو ہم اسلام لائے، اور ایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ نہیں کمی کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سے کچھ بھی، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک صرف مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، وہ لوگ ہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ آیت نمبر 16 سے ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، آپ کہہ دیجئے تم مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ احسان فرماتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، بڑی شان والے قرآن کی قسم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ آیت نمبر 3، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی بہت بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ، یقیناً ہم جان چکے جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، ما تنقص الارض منہم وعندنا، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها
وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، بس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان کی طرف، کیسے ہم نے بنایا اسے اور ہم نے مزین کیا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اسے، اور ہم نے ڈال دیے اس میں پہاڑ، اور ہم نے اگائیں اس میں خوبی والی ہر قسم کی چیزیں، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر رجوع کرنے والے بندے کو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ایک بابرکت پانی، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت، ان کے خوشیں ہیں تہ بتہ بندوں کو روزی دینے کے لیے. رزقا للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے. اور ہم نے زندہ کیا وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر یعنی بنجر زمین کو. اسی طرح نکلنا ہے قبروں سے. ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا، اور کنواں والوں اور سمود نے، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، جنگل والوں، مدین والے اور قوم تبع، سب نے رسولوں کو جھٹلایا. تو ثابت ہو گیا میرے عذاب کا وعدہ. آیت نمبر 15. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. تو بھلا کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے، بلکہ وہ شک میں ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. آیت نمبر 27 تک ریسائٹ کیا ہم نے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کا وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جاں سے بھی۔ جب دو لینے والے لیتے ہیں اس کے ہر قول و فعل کو، ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، نہیں بولتا انسان کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، اور پہنچی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ۔ یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ہوگا ایک فرشتہ ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ بلا شبہ یقیناً تو تھا غفلت میں اس دن سے، تو ہم نے دور کر دیا تجھ سے تیرا پردہ، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ، یہ ہے اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر بہت ناشکر سرکش کو، جو بھلائی کو بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تو تم دونوں ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کا ساتھی شیطان، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، اور لیکن وہ خود ہی تھا دور کی گمراہی میں۔ آیت نمبر 28۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید۔ اللہ فرمائے گا، مت جھگڑا کرو میرے پاس، اور یقیناً میں نے پہلے بھیج دیا تھا تمہاری طرف عذاب کے وعدے کو۔ میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، اور نہ میں ہرگز بندوں پر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی،
کیا کچھ مزید بھی ہے؟ 31 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب کی جائے گی جو دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم وعدہ دیے جاتے تھے ہر خوب رجوع کرنے والے کے لیے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے کے لیے، جو ڈر گیا رحمان سے بغیر دیکھے اور آیا رجوع کرنے والے دل کے ساتھ۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ۔ اور ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے کتنی ہی قومیں، وہ زیادہ سخت تھے ان سے پکڑنے یعنی قوت میں، بس وہ خوب چلے پھرے شہروں میں، کیا کوئی جگہ ہے بھاگنے کی؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جس کا کوئی غور و فکر کرنے والا دل ہو، یا وہ کان لگائے، او القى السمع
یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ بس آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں اور تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کسی حصے میں بھی، بس اس کی تسبیح کریں اور سجدے یعنی نماز کے بعد اور توجہ سے سنیے۔ جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب جگہ سے، جس دن وہ سنیں گے تیز چیخ کو، یقین کے ساتھ یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کرنا ہے ہم پر بہت آسان ہے۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس کو جو وہ مشرک کہتے ہیں، اور آپ ان پر ہرگز سختی کرنے والے نہیں۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے اسے جو میری وعید یعنی عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے مٹی کو بکھیرنے والی ہواؤں کی اڑا کر، پھر پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر کام کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ انما توعدون لصادق، بے شک بلا شبہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا یا انصاف کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عنہ من أُفِكَ۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم یقیناً اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت کے دن سے وہی بہکایا جاتا ہے جو بہکایا گیا روز ازل سے۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون۔ ذوقوا فتنتکم، آیت نمبر 14، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ جی، مارے گئے اٹکل لگانے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ کہا جائے گا اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے متقی لوگ، بے شک لینے والے ہوں گے اس سے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ بے شک وہ تھے اس سے قبل دنیا میں نیک کام کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما
यहजऊन, रात के बहुत कम हिस्से में वो सोते थे। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और औकात सहर में वो मग़फ़िरत तलब करते। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिल्मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। उनके मालों में हक होता है मांगने वाले और महरूम ना मांगने वाले का, और ज़मीन में कई निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, और ख़ुद तुम्हारे नफ्सों में भी, तो भला क्या तुम देखते नहीं। और आसमान में वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस्समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वो भी जिसका तुम वादा दिए जाते हो। फिर कसम है आसमान और ज़मीन के रब की, बेशक ये बात इसी तरह यकीनन हक़ है जिस तरह यकीनन तुम बात करते हो। 24 हल अताका हदीथु दैफ़ी इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलाम क़ौमुम मुनकरून फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीनिन फ़क़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला तअकुलून फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़तन क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम क़ालू कज़ालिकि क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। क्या आपके पास ख़बर आई है इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की, जब वो दाखिल हुए उस पर तो उन्होंने सलाम कहा। उसने कहा तुम पर भी सलाम हो, और दिल में सोचा ये तो कुछ अजनबी लोग हैं। फिर चुपके से गया अपने घर वालों की तरफ, बस मोटा ताज़ा बछड़ा लाया, फिर करीब किया उसे उनकी तरफ। उसने कहा क्या तुम खाते नहीं? तो उसने उनसे खौफ महसूस किया, तो उन्होंने कहा तू ना डर, और खुशखबरी दी उसे एक बड़े इल्म वाले लड़के की। फिर आगे बढ़ी उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हैरत में, बस उसने हाथ मारा ताज्जुब से अपने चेहरे पर और कहा मैं तो बूढ़ी बांझ हूँ। उन्होंने कहा इसी तरह कहा है तेरे रब ने, बिलाशुबा वो बहुत हिकमत वाला बेहद इल्म वाला है। जुज़ 27 में सूरह ज़ारियात कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह, वर्स नंबर 31 से। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम
مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنین۔ اس نے کہا پس تمہارا کیا معاملہ ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم بھیجیں یعنی برسائیں ان پر مٹی کے کنکر پتھر نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے نکال لیا اسے جو تھا اس بستی میں مومنوں میں سے، بس ہم نے نہ پایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے نہ پایا اس میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایک گھر کے سوا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک نشانی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے۔ اور موسیٰ میں بھی، موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے بھیجا اسے فرعون کی طرف ایک واضح دلیل کے ساتھ، تو اس نے منہ پھیر لیا اپنی قوت کی وجہ سے، اور اس نے کہا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ بس ہم نے پکڑا اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا۔ اور عاد کے قصے میں نشانی ہے، وفی عاد، اور عاد کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے بھیجی ان پر بانجھ یعنی خیر و برکت سے خالی ہوا، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو کہ وہ آتی اس پر مگر وہ کر دیتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اور سمود کے قصے میں بھی نشانی ہے جب کہا گیا ان سے تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت یعنی 3 دن تک، پھر انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے بارے میں، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی کھڑے ہونے کی، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے۔
بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور آسمان ہم نے بنایا اسے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ 48 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ اور زمین ہم نے بچھا دیا اسے، بس ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں پیدا کیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے اس بات کی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ وہ سب خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سو آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، بس آپ ہرگز قابل ملامت نہیں ہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، بس بے شک نصیحت ایمان لانے والوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اور آپ نصیحت کرتے رہیے، بس بے شک نصیحت ایمان لانے والوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا، قوت والا، بہت مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ بس بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک ڈول ہے، یعنی عذاب کا ایک حصہ ان کے ساتھیوں کے ڈول یعنی حصے کی طرح، سو وہ جلدی طلب نہ کریں مجھ سے عذاب،
بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد